تو آئیے اگلے آرٹیکل کا آغاز کرتے ہیں ظہیر اختر بیدری صاحب کا، حساب دوستاں درد دل۔ لکھتے ہیں ویسے تو جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے کسی نہ کسی سطح پر لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لیکن 1988 میں جب ملک جمہوری ہو گیا، کرپشن کا آغاز ہو گیا۔ اصل میں کرپشن نہ افراد کا کیا دھرا ہے نہ جماعتوں کا، کرپشن دراصل سرمایہ دارانہ نظام کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارے سادہ لو رہنما افراد اور جماعتوں کا احتساب تو کرتے ہیں، لیکن اس کا دیر پا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک کرپٹ گروہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ اس حوالہ سے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کرپشن کا براہ راست نقصان عوام کو ہوتا ہے، کیونکہ کرپشن میں استعمال ہونے والی بھاری دولت عوام کی محنت سے کمائی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عوام کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کرپشن میں لوٹی جانے والی اربوں کی دولت ان کی محنت کی کمائی ہوتی ہے۔ اس طرز عمل کا نام عوام کی سیاسی شعور سے محرومی ہے۔ آج کل کرپٹ اشرافیہ کے احتساب کا موسم ہے۔ بڑے بڑے بت پابند سلاسل ہیں، شدید ذلت سے دوچار ہیں، لیکن بہادری یا بے حیائی کی بات ہے کہ ان کے ہونٹوں پر پھیکی سی صحیح شرم آلود مسکراہٹ ضرور ہوتی ہے۔ اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات پیشیاں بھگتنے کے لیے کورٹ جاتے ہیں تو ان کی قیمتی گاڑیاں گلاب کے پھولوں سے اٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ایلیٹ کی گاڑیوں کو گلاب سے سجانے والے عوام ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عام عوام نہیں ہوتے، بلکہ خاص عوام ہوتے ہیں جن کی جیبیں اس مزدوری سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ان 10 برسوں میں اتنی بھاری کرپشن کی گئی کہ 61 سال کی مجموعی کرپشن ان 10 سالہ کرپشن کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ ہماری اشرافیہ زندگی میں پہلی بار کرپشن کے بلکہ ناقابل یقین بھاری کرپشن کے الزامات میں پابند سلاسل ہے، لیکن ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ ضرور ہوتی ہے۔ عوام ان کی بہادری دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک محترم قائد فرما رہے تھے، جھگڑے وگڑے حساب کتاب چھوڑو، آگے کی طرف بڑھو۔ یہ مشورہ یقیناً صائب ہے، لیکن ہمارا کپتان کہہ رہا ہے بھلے حکومت چلی جائے یا جان چلی جائے، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ فریق مخالف بھی ان پہاڑوں کے درمیان سے نکلنے کے سو جتن کر رہے ہیں۔ برادر ملکوں کے دوست حکمرانوں کی سفارشیں لائی جا رہی ہیں، اندر سے بھی دباؤ کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے اس بار ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ احتساب کا دائرہ سکڑ نہیں رہا بلکہ پھیل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت کی اندھی ہوس انسان کو نڈر بنا دیتی ہے، لیکن ہر جرم کی دیر سے ہی صحیح سزا ضرور ملتی ہے۔ اور اس بار بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے بھی بازد نظر آتے ہیں کہ اب حساب و کتاب ہر صورت میں ہو کر رہے گا۔ اس صورتحال سے اشرافیہ بہت پریشان ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ ہمارے معاشرے میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اشروں سے میڈیا کے بعض کارکن اپنی پیشانی پر برائے فروخت سجائے پھر رہے ہیں، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، بلکہ زیادہ تندہی سے جاری ہے۔ لیکن جو ہوا آج کل چل پڑی ہے، اس میں برائے فروخت والوں کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری اشرافیہ کی ایک عادت ہے، اور عادت اب اس کی اولاد میں بھی آ گئی ہے، کہ جب وہ راستوں سے گزرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے عوام کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں۔ یہ شہنشاہوں کا وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ محل سے نکل کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں یا محلوں کی بالکونیوں میں کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ ہلاتے تھے جیسے کہہ رہے ہوں کہ ماں بدولت رعایا سے خوش ہیں۔ اب ماں بدولتوں کی گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے جمہوری ماں بدولت ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد بھی ہاتھ ہلانے کی شاہانہ عادت میں مبتلا ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ بیچارے عوام شہنشاہوں کے دور میں بحیثیت رعایا جس احساس کمتری کا شکار تھے، آج کے جمہوری دور میں بھی اسی احساس کمتری کا شکار ہیں، اور شاہوں کو اور ان کی کچی پکی اولاد کو دیکھ کر تالیاں بجاتی ہیں، لیکن اب یہ تالیاں بجانے والوں کی تعداد قوالوں کے پیچھے بیٹھ کر تالیاں بجانے والوں سے زیادہ نہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اصل تالی مار بہت دور رہ گئے ہیں، اب جوتے ماروں کا کلچل آگے آ رہا ہے، اور اب عزت سعادات خطرے میں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی حکمران عوام کو یہ بتانے والا نہیں آیا کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لوٹ مار کسی نہ کسی سطح پر ہمیشہ جاری رہی ہے، لیکن پچھلے 10 سال کی لوٹ مار نے 71 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ لوٹ مار کی دولت رکھنے کی جب جگہ کم پڑ گئی تو ہماری محترم اشرافیہ نے رکشہ والوں،
सब्जी बेचने वालों के अकाउंट्स में अरबों रुपए डाल दिए और निकाल लिए। बेचारे रोटी कपड़े से मोहताज गरीब अवाम हैरान है कि वो रातों रात करोड़पति और अरबपति कैसे बन गए। यहाँ हमारे जहन में शमी कपूर के वो जुमले गूंजते हैं जो अपने जैसे साबिक फुक्कड़ हाल अमीर दिलीप कुमार को देखकर बार बार ये सवाल करता है कि यार तू अमीर कैसे बन गया। शाहों और शहनशाहों से लेकर आज के शहनशाहों और शहनशाहों से गरीब अवाम ये पूछ रही है कि यार तू अरबपति कैसे बन गया। दिलीप कुमार इस फिल्म में ट्रेन में कोयला झोंकने वाला रेलवे इंजन के ड्राइवर का हेल्पर था और देखते ही देखते अरबपति बन गया। इस इनकलाब से बेचारा शमी कपूर हैरान रह जाता है और बार बार दिलीप कुमार से पूछता है यार तू अमीर कैसे हो गया। हमें पता नहीं शमी कपूर जिंदा है या भगवान को प्यारा हो गया। अगर जिंदा है तो पाकिस्तान आए और हमारी अशराफिया के शाहों शहजादों से वही सवाल दोहराए कि यार तू कैसे अमीर हो गया। हमारी अशराफिया पहले करोड़पति थी तो अब जमहूरियत की मेहरबानी से अरबपति बन गई है। हमारे अवाम सवाल कर रहे हैं हुजूर आप करोड़पति अरबपति कैसे बन गए। ये था आर्टिकल ज़हीर अख्तर बेदरी साहब का हिसाब दोस्तां दर्द दिल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरन कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल वाइज चैनल से हासिल होने वाली रकम अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफालत में खर्च की जाएगी।